بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علیہ السلام کی روانگی مدینہ سے مکہ کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام اتوار کے دن 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ سے مکہ کی طرف چلے اور 3 شعبان کو شب جمعہ میں مکہ پہنچ گئے، اور ابتدائے شعبان سے آخر ذیقعد تک مکہ معظمہ میں 4 ماہ 5 روز مقیم رہنے کے بعد 8ویں ذوالحجہ یعنی ترویہ کے روز مکہ سے عراق کی سمت روانہ ہوئے۔ اسی دن مسلم بن عقیل نے کوفہ میں انقلاب کا نعرہ بلند کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ اس وقت چھوڑا جب آپ کو یہ خبر ملی کہ یزید نے عمرو بن سعد بن عاص کی سرکردگی میں مکہ ایک لشکر بھیجا ہے اور اسے امیر الحاج مقرر کیا ہے، نیز اسے تاکید ہے کہ جہاں بھی حسین علیہ السلام کو پاؤ بے دریغ قتل کر دو۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کو تفصیل قتل کرنے کے لیے یزید نے 30,000 آدمی بھیجے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ اہل حجاز کو اہل بیت علیہ السلام سے دیرینہ دشمنی تھی۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، چنانچہ زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں مکہ و مدینہ میں 20 آدمی بھی ہمارے طرفدار نہیں ہیں۔ بہرحال جب امام حسین علیہ السلام کو یزید کی اس سازش کی اطلاع ملی تو خانہ خدا کی حرمت کے تحفظ کی خاطر طواف وسیع کے بعد حج کو عمرہ مفردہ سے بدلا اور مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ محمد حنفیہ کے علاوہ بیٹے، بھائی، بھتیجے اور اکثر اہل بیت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام مسلسل عصایت کی تلاوت کر رہے تھے۔ مکہ جانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے عام راہ کا انتخاب کیا تھا، اور جب اہل بیت نے یہ کہا تھا کہ اگر ابن زبیر کی طرح خیر معروف راہ اختیار کرتے تو دشمن کے تعاقب سے بچ جاتے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا ہرگز نہیں، خدا کی قسم میں اسی راہ سے جاؤں گا تاکہ جو مشیت خدا ہے وہ ہو جائے۔ تفصیل